أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر مشکل کا حل رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. آج ہم سورۃ الدہر کے بارے میں بات کریں گے. حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے سورۃ الدہر کے لیے، کہ جو شخص معمول رکھے گا سورۃ الدہر کا، اللہ پاک اس کے حاجت کو پورا کریں گے. اور جو شخص فراخی رزق چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اور شام سورۃ الدہر 81 مرتبہ پڑھے. صبح اور شام ملا کر 81 دفعہ پڑھے، اور یہ عمل 41 دن تک کرنا ہے. اس کے بعد اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے. اللہ نے چاہا تو فراخی رزق نصیب ہوگی، اور دولت اللہ بے پناہ اسے دیں گے. اور جو عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر محبت سے بھرا رہے، اس کا گھر امن سے بھرا رہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ روزانہ سورۃ الدہر 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے. پانی اپنے میاں کو پلائے، اپنے بچوں کو پلائے. تو اس سورۃ الدہر کی برکت سے اللہ پاک گھر میں محبت کا ماحول بنا دیں گے. اللہ پاک گھر کے اندر امن کا ماحول بنا دیں گے. اور جس عورت کو ایام مخصوصہ زیادہ آتے ہوں، تو اس عورت کو چاہیے کہ سورۃ الدہر صبح اور شام ایک دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے. اور یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے اللہ اس کو نجات دیں گے. اور جو شخص دشمن سے دوری چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دشمن اس سے دور ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ ہر روزانہ 7 دفعہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر اس کا دشمن اس سے دور ہو جائے گا. اور کسی ساتھی کو اور کسی بارے میں ہم سے معلوم کرنا ہو، کسی مسائل کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہو، کسی پریشانی کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا ہو، تو نیچے کمنٹس کے اندر ہم سے معلوم کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ فی الدار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم